اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضہ روحی و ارواح العالمین لتراب المقتمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المبین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ایک گاڑی کا نمبر ہے 8654 FDU، یہ دروازے کے سامنے ہے، اسے برائے مہربانی وہاں سے ہٹا لیا جائے۔ 8654 جی درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد بلند آواز صلی اللہ محمد و آل۔ حضرت بقیت اللہ العظم حجت اللہ العصر، آگے صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل۔ نہایت صاحب علم شخصیت کراچی سے ہمارے بھائی قبلہ سید عاطف صاحب مجلس ضامر رونق افروز، ان کے سلسلے میں یہ جو طالب علمانہ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے، آج اس مرحلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ریت ہونے کی حیثیت میں رہتے ہوئے ہمارا حجت خدا سے رابطہ ممکن ہے۔ اس بارے میں ہمارے کچھ حضرات کی ایک ذاتی رائے ہے کہ کیونکہ ہم بڑے گنہگار ہیں تو ہماری آنکھیں امام کو کیسے دیکھ سکتی؟ تو عرض ہے کہ جتنوں نے امام کی زیارت کی وہ سارے معصوم نہ تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی حجتوں کے سامنے مومن منافق سب آتے رہے اور سب خدا کی حجت کی زیارت کرتے رہے، یہاں تک کہ سرور انبیاء سے یہودیوں اور عیسائیوں نے ہاتھ تک ملائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دلیل ناقص ہے کہ ہم اپنے گناہگار ہونے کی وجہ سے ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مذہب کی پالیسی بھی ہے، اس پر بھی توجہ کرنا ضروری ہے۔ احکام کے بارے میں اگر کوئی فرد یہ کہے کہ میں نے مولا کی زیارت کی اور مولا نے مجھے یہ حکم دیا تم ایسا کرو، تو ایسا کہنے والے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امام جب ہدایت کرتا ہے تو کسی غیر معصوم سورس کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ جتنے غیر معصوم اس زمانے میں اگر معتبر بن چکے ہیں
ظہور امام کے بعد ان کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی، یا وہ لوگ جو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے شک قرآن کچھ کہے، قول معصوم کچھ کہے، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کا ذمہ دار ہوں، تو یہ دونوں فکریں غلط ہیں۔ پہلے کوئی لاکھ کہتا رہے کہ میں ذمہ دار ہوں، جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ قیامت والے دن ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جسے آگے رکھا جاتا ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ آپ پہلی مرتبہ کسی علاقے میں گئے یا مجلسوں کے لیے علاقوں میں جاتے ہیں، ذاکر حسین سمجھ کر صاحب خانہ اصرار کرتا ہے قبلہ آپ آگے چلیے، اب جب قبلہ کو خود ہی نہیں پتا کہ کدھر جانا ہے تو وہ آگے ہو کے کرے گا کیا؟ آگے اسے رکھا جاتا ہے جسے خود رستہ معلوم ہو اور جیسے غلطی کا امکان نہ ہو۔ اس لیے مذہب اہل بیت میں غیر معصوم کی کبھی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں جو حیثیت ہے، مثلاً اگر کوئی بہت بڑا عالم دین آپ کے سامنے آئے تو اس کی عزت اس کے علم کی وجہ سے، اور علم بھی وہ جس میں کہے کہ اللہ نے یہ فرمایا یا قول معصوم کو پیش کرے۔ واحد مذہب ہے مذہب اہل بیت جس میں پرسنل اوپینین کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذاتی رائے کا عمل دخل نہیں ہے۔ جہاں کوئی کہے میرا خیال یہ ہے وہاں قیاس ہے، جہاں قیاس ہے وہاں شیطان بول رہا ہے۔ اگر کسی نے اپنے علم کا سکہ منوانا ہے تو وہ یا اللہ کا قرآن پیش کرے یا معصوم کا فرمان پیش کرے۔ تو اب سامعین گرامی قدر، جو سورس درمیان میں آئے گا وہ علماء کا آئے گا، اور علماء کی دو قسمیں بیان کی گئی۔ جاہل قطعی ہے وہ شخص جو ہر عالم کو ایک جیسا سمجھتا ہو۔ جب علم ایک جیسا نہیں تو عالم ایک جیسا کیسے؟ سب سے پہلے پہچان علماء حق کی کہ یہ جو عالم ہے، آپ امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے ظاہر ہے علماء سے رجوع کریں گے۔ جب علماء سے رجوع کریں گے تو اب آپ کو پہچان ہونی چاہیے، اور اب اگر پہچان میں اپنی مرضی سے بتاؤں گا تو یہ پھر شیطنت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے میں اپنے پسندیدہ لوگوں کی کچھ صفات بتا دوں اور جو مجھے پسند نہ ہو میں ان کا تذکرہ نہ کروں۔ معصوم کی زبان سے سنیے کہ اقسام العلماء جو معصوم نے ارشاد فرمائی، اس میں ایک ہے علماء حق اور ایک ہے علماء سو۔ امام جب آئیں گے تو علماء حق امام کا استقبال کریں گے، ان کے ظہور کی راہ کو ہموار کریں گے، اور جو علماء سو ہیں وہ امام کے سامنے احتجاج کریں گے علماء ہونے کے باوجود کہ آپ کیوں آ گئے، آپ جائیے۔ بلکہ یہ فکرے ہوں گے ان کے گرو گھنٹال کے کہ فرزند زہرا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور بدلے میں انہیں قتل کیا جائے گا۔ اور ایک نہر ہے، قوم کے زائرین نے اس کی زیارت کی ہے، وہ خون کی ندی بن جائے گی۔ اب وہ بہت بڑی ہو گئی ہے، شروع میں جب میں گیا تھا تو وہ ایک چھوٹی سی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب علماء زیادہ ہوتے جائیں گے تو اس میں بھی اسی طرح ایک بڑا دلچسپ موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے لطیفہ کہ ایک عالم دین نے جب یہ روایت پڑھی کہ امام زمان اپنی ذوالفقار سے کئی مولویوں کو قتل کریں گے، تو انہی سے کوئی جلا ہوا بندہ مجمع سے اٹھا اور اس نے قبلہ و کعبہ کی گردن کو چومنا شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے سمجھا کہ داد دے رہا ہے تو خاموش رہے، بات جب طوالت پکڑ گئی تو انہوں نے کہا ہٹو۔ اس نے کہا کیوں ہٹوں؟
کہا کیوں چومتے ہو؟ کہا یہاں میرے مولا کی تلوار چلے گی اس لیے اس سے مجھے تو اب یہ ایک بڑا نازک اور بڑا جتنا حساس اسے آپ کہہ لیں بھیڑ کے اندر سے علماء حق کو تلاش کرنا. امیر المومنین یہ حدیث ہے من لا یحضر الفقیہ جلد 4 کے اندر امام نے فرمایا کہ میں تمہیں علماء کی نشانی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی قسمیں 2 ہیں. ایک وہ کہ جن کی محفل میں خوف خدا اس کی دعوت دی جاتی، اور دوسری ان کی نشانی ہے حلم. امام نے فرمایا حلم، بردباری. مسئلہ پوچھنے والا جتنا بدتمیزی سے کیوں نہ پوچھے، جتنی کیونکہ جاہل سے تو بدتمیزی کا ہی اظہار ہوگا، وہ جتنا زیادہ سوال کرنے والا بدتمیزی کا اظہار کرے اس کا حلم ختم نہیں ہوگا. ایک عورت ایک ہی مسئلہ پوچھنے کے لیے مخدوم عالمیان کے پاس، صدیقۃ القبریٰ کے پاس، شہزادی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس 7 مرتبہ آئی، جاتی تھی بھول جاتی تھی، پھر آ گئی، پھر جاتی تھی پھر بھول جاتی تھی. بی بتلاتی رہی، بار بار بتلاتی رہی. 7ویں مرتبہ اسے خود احساس شرمندگی ہوا، کہنے لگی بی بی آپ برا تو نہیں منا رہی؟ تو شہزادی نے سمجھانے کے لیے ایک فقرہ فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے کہے کہ سونے کا ڈھیر اٹھا لو، وہ ایک اٹھا لے، پھر کہے دوسرا بھی اٹھا لو، تیسرا بھی اٹھا لو، 7واں بھی اٹھا لو، تو وہ برا محسوس تو نہیں کرے گا. یہی خدا نے مسئلہ بتانے والے کے لیے اجر رکھا ہے. اگر کوئی جانتا ہے اس سے پوچھا جائے اور وہ اس کا جواب دے. یہاں امیر المومنین کی ایک حدیث ہے اگر لوگ وہاں پہ رک جاتے جس کے آگے نہیں جانتے تو اختلاف نہ ہوتا. اختلاف پیدا ہوا ہے، ہم نے جسے عالم سمجھ کے مسئلہ پوچھا اسے آتا نہیں تھا، اس نے پلے سے بتا دیا. اب اگر اس نے جہالت سے بتایا تو سزا تھوڑی ملے گی. بغض علی میں بتایا. کچھ لوگ مشن کے تحت کام کرتے ہیں، ان کا مشن ہوتا ہے، لہذا ایک تحریک، ایک موومنٹ جس کا مستقل بنیادوں پر سراغ موجود ہے، شروع کی گئی کہ آل محمد کو اپنے جیسا ثابت کر دو. اس مشن کے تحت اگر کوئی بھی کائنات میں بولا، اسی لیے ایک نصیحت ہے ایک عارف کی کہ جب بھی کوئی تقریر سنو یا جب بھی کوئی کتاب پڑھو تو سورہ الاحزاب کی ایک آیت وہ تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے. اسے بھول گئے ہو تو نہ تقریر سنو نہ تحریر پڑھو. کون سی آیت؟ مشہور زمانہ آیت، قرآن کی معزز ترین آیت، جس کے لیے جبرائیل بھی گھبرا گیا. اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ روز کا کام تھا، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. روایت میں آیا ہے کہ جبرائیل بھی گھبرا گیا کہ یہ آیت بڑی ہے، میں چھوٹا ہوں، کہیں اللہ کسی اور فرشتے کو نہ خالق فرما دے کہ اس آیت کو تو زمین پر لے کر جا. ایک آیت الکرسی کے لیے ہے اور ایک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ محمد العالمین. بولنے والی زبان بک سکتی ہے، لکھنے والا قلم بیک سکتا ہے. ذہن میں آیت ہو کہ کوئی کمی، کوئی رج، کوئی کجی آل محمد میں نہیں آ سکتی. تو اب اگر کوئی تقریر میں کہے تو بھونک رہا ہے، اور اگر کوئی تحریر میں لکھے تو بکا ہوا ہے. جہاں کسی نے تصور کیا کہ آل محمد میں
یہ کمی آ گئی، یہ نقص آ گیا، یہ عیب آ گیا۔ اب امام سے سنیے، پہلی شرط امام نے فرمایا علم، دوسری شرط علم، تیسری شرط خاموشی۔ دنیا اس کی طرف آئے گی، وہ دنیا کی طرف نہیں جائے گا۔ اب امام نے فرمایا اب علماء سو کی علامت ہے، لوگوں کو خود بلائیں اپنی طرف۔ اس وقت بھی کتاب اتفاق سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا خود بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ قم اور نجف کی گلیوں میں جن کا سابقہ پڑا ہے، وہاں توضیح المسائل سمیت عالم ملتا ہے، پرسنٹیج طے ہوتی ہے، 1,00,000 خمس ہے تو 5,000 مجھے دے دو، باقی معاف کر دوں گا۔ خود بلائے اپنی طرف کہ مجھے سب سے بڑا عالم تسلیم کرو۔ امام نے فرمایا علماء سو میں سے ہے۔ بادشاہوں کے دروازے پر چکر لگاتا ہوا نظر آئے، امیروں کے دروازے پر، دولت والوں کے دروازے پر۔ امیر المومنین نے فرمایا جب تم دیکھو کہ تمہارے علماء حکمرانوں کے دروازوں پر جا رہے ہیں تو خبردار ان سے دین نہ لینا، اس لیے کہ وہ سگان دنیا بن چکے، دنیا کے کتے جو ہرس اور لالچ میں جہاں ہڈی دیکھتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری بتائی کہ بادشاہوں کے دروازے پر، دوسری بتائی امام نے اپنے سے زیادہ علم والوں سے جھگڑے پر تلا رہے، کیونکہ اسے اپنی جہالت کا خوف ہوتا ہے، اس لیے عالم کو دوست نہیں سمجھتا، حالانکہ عالم اس کا دوست ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ اس سے دور رہتا ہے، کہیں ٹوک نہ دے، کہیں میری غلطی نہ پکڑ لے، کہیں میری اصلاح نہ کرے۔ تیسری صفت امام نے بتائی اپنے علم کے ذریعے سے ظالموں کی مدد کرتا ہوں، جو ظالم کی مدد کرے۔ امام سے پوچھا گیا مولا ظلم کیا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن نے کہا ہے کہ عظیم ترین ظلم شرک ہے۔ زازان کہتا ہے مولا میں نے تو کوئی دنیا پرست عالم بھی نہیں دیکھا جو کوئی دوسرا خدا بناتا ہو، پھر علماء میں شرک کہاں سے آ گیا؟ امام نے فرمایا اللہ نے علی کو ولایت کے ساتھ ممتاز کیا، جو علی کی ولایت کو چھوڑے وہ مشرک ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ نے یہ نہیں فرمائی، یعنی امیر المومنین کے ساتھ اگر کسی کو برابر سمجھے، کیونکہ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ امیر المومنین، ہمیں مولا علی نے کہا ہے کہ آپ علی ولی اللہ پڑھیے، خدا کی قسم نہیں کہا، ہمیں رسول نے نہیں کہا، ہمیں رسول نے بتایا ہے۔ زبان مصطفیٰ کی تھی، پیغام کبریا کا تھا۔ تو اب اگر کوئی ولایت امیر المومنین سے فرار کرے، حضرت کی ولایت سے کوئی فرار کرے، تو امام نے فرمایا وہ مشرک ہے، اور جو مشرک ہے وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہے وہ علماء سو میں سے ہے۔ جو ولایت امیر سے منع کرے علماء سو میں سے ہے، لہذا اس سے محفوظ رہو۔ اور حضرت ابو عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد اپنے اولاد میں سے، ظاہر ہے کہ غیر امام اولاد میں سے کسی کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، عالم کی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت سے ڈراتا ہے لیکن لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ایسی باتیں بیان نہیں کرتا جیسے لوگ مایوس ہو جائیں، اور نہ اتنی توقع دلاتا ہے کہ لوگ بے عمل ہو جائیں۔
اسی طرح سے ایک خط ہے، توقیع ہے، جو سوال کے طور پر امام کے نام لکھی گئی کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آتا، میں آپ کے شیعوں کو دیکھتا ہوں عمل سے دور رہتے ہیں اور اکثر وعدوں کو توڑ دیتے ہیں اور گفتار میں صداقت سے کام نہیں لیتے، لیکن میں آپ کے دشمنوں کو دیکھتا ہوں وعدے کے پکے، نماز کے پورے، روزے میں مکمل، حج کثرت کے ساتھ۔ امام زمان نے توقیع لکھی، خط لکھا اور اپنے نائب کو جواب میں بھیجا۔ امام نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ فرمایا خدا قیامت کے دن ہمارے دوستوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور ہمارے دشمنوں کی نیکیوں کو گناہوں میں بدل دے گا۔ اور خط میں لکھا جب تم یہ کہو گے تو اعتراض کرنے والے کو غصہ آ جائے گا اور وہ دلیل مانگے گا تو آیت پڑھ دینا، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اندھیرے ہیں انہیں نور میں بھیج دے گا، پر نور ظلمات، جو نور ہے اسے ظلمات میں بھیج دے گا۔ آیات الکرسی کا اختتام ہے انہی آیات پر۔ تو اور پھر دوسری مقام پر آیا جس میں خدا نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ قیامت والے دن میں مومن کے سیئات کو حسنات میں بدل دوں گا اور دشمن علی کے حسنات کو سیئات میں بدل دوں گا۔ پانچویں امام سے ایک شخص نے جھگڑا کیا کہ مولا یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ، نیکیوں کو گناہ بنا دے گا، گناہوں کو نیکی۔ تو امام نے مثال فرمائی، فرمایا دیکھو اگر برتن نجس ہو تو اس میں پاک چیز بھی ڈال دو تو وہ نجس ہو جائے گی۔ ہمارے دشمنوں کا ظرف نجس ہے۔ ہمارے دشمنوں کا ظرف نجس ہے، جتنی پاک چیزیں ڈالتے رہو نجس ہوتی جائیں گی۔ اس کا مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا واقعاً، لیکن یہ آپ کے دوستوں کے گناہ نیکیوں میں کیسے بدلیں گے؟ حالانکہ آیت ہے قرآن مجید کی۔ پھر اس نے امام سے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ ایک برتن میں شراب ہو، شراب بھی نجس، برتن بھی نجس، پھر اسے آگ پر رکھ لیا جائے گا، تپش آئے گی، حکم طبعیت سے شراب شرکے میں بدل جائے گی، خود بھی پاک ہو جائے گی، برتن کو بھی پاک کر جائے گی۔ تو اب درمیانہ رستہ، اور یہاں پر ایک حدیث پڑھ کے پھر آگے اپنے موضوع کی طرف آنے۔ امام سے پوچھا گیا مولا آپ کے شیعہ کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اس کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں، برابر کے دو حصے، آدھا حصہ امید سے بھرا ہوتا ہے، آدھا خوف سے بھرا ہوتا ہے۔ امید خوف سے زیادہ نہیں ہوتی، خوف امید سے زیادہ نہیں ہوتا، نہ امید ختم ہوتی ہے۔ اور پھر حدیث سنیے امام ہشتم کی، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اعلان ہو کہ خدا نے پوری مخلوقات کو بخش دیا ہے، پوری مخلوقات، ایک کے لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے جہنم میں بھیجے گا، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اس کے دل میں ڈر رہے گا کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں، یہ خوف کی حالت ہے۔ پھر امید کی امام نے بتائی کہ اگر خدا اعلان کرے میں پوری کائنات کو جہنم میں ڈالوں گا، ایک کو جنت میں بھیجوں گا، تو اسے یقین ہوتا ہے وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ میں ہوں، کیونکہ جنت جس کرنسی سے ملتی ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ آپ کے پاس ہے تو آپ امیر ہیں اور نہیں ہے تو غریب ہیں۔ تو اب علماء کے ذریعے سے جب طے ہوگا تو صرف علماء نہ تھے جن کی حجت خدا سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، عارفین، صالحین۔ ایک فرد کو صرف امام نے
اس بات پر زیارت کرا دی کہ ہر وقت باغسل رہتا تھا، کہ نہیں معلوم امام کی زیارت کب نصیب ہو جائے، غسل زیارت میں ہر وقت رہتا تھا۔ کوئٹہ کے اندر ایک مومن کی میری سے ملاقات ہوئی تھی، ان کے والد روز کھانا کھا کے ہاتھ میں نیزہ لے کر شہر کے باہر ایک چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے کہ ابھی میرے امام کا لشکر آئے گا، میں اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ ایک دن اپنے ہی مومن بچوں نے مذاق کر دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، مولا تو پہاڑ کے پیچھے لشکر سمیت موجود ہیں۔ دوڑ پڑا، پھر اسے ڈھونڈا گیا، کئی سال تک ہیلی کاپٹر سے سرچ کی گئی، کہیں نہ ملا، یقیناً اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ہمارے ملتان شہر میں ایک مومنہ تھی، انتقال ہو گیا، خدا اس کی مغفرت کرے۔ وہ رات کو بھی برقع پہن کے سوتی تھی، اور مشہور ہو گیا تھا سنی شیعوں میں کہ یہ کسی مولا کا انتظار کرتی ہے۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ برقع پہن کے کیوں سوتی ہو؟ کہتی تھی رات کو مولا آ جائیں پھر برقع ڈھونڈنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں حضرت کی زیارت کے لیے نکل پڑوں۔ کل جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا، ابراہیم علی ابن مہذیار، شہر اہواز کا رہنے والا، اس کی تڑپ امام کی زیارت کی یہ تھی کہ اس کے والد نے امام کو دیکھا تھا اور اس نے امام کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خالی امام کا ذکر سنا، عالم گھرانے کا فرد، تڑپ گیا۔ پھر اس نے روایات کو اکٹھا کیا کہ کس تاریخ کو امام کہاں ہوتے ہیں، اور اس نے 6 سال سفر کیا امام کی محبت میں۔ معلوم ہوا کہ حج کے موقع پر امام کعبے میں آ جاتے ہیں، یہ کعبے چلا گیا، اور ظاہر ہے کہ آج کل کا حج تو بڑا آسان ہے، 40 دن پھر بھی لوگ مشکل سے نکالتے ہیں، 7-8 دنوں میں بھی لوگ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ ایک مہینہ پہلے، ایک مہینہ بعد وہاں پہ رہا کہ امام علیہ السلام کو، ایک تو روایت ہے کہ جب کعبے کے اندر بارش برس پڑے، بادل آ جائیں، بارش برس پڑے، تو امام اس وقت طواف فرما رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کعبے میں بارش ہو، کعبے کی چھت پر بارش کے قطروں کا گرنا حجت خدا کے طواف میں ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت طواف کے اندر موجود ہے۔ مسجد جمکران جو امام خواب میں آئے، اس کو حکم دیا، مسجد بنی، ہزاروں لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، وہاں کے لیے بھی امام علیہ السلام کے لیے کہ منگل کا دن گزار کے جو شب آتی ہے، حجت خدا اس میں کسی لمحے کے اندر وہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ بدھ کے دن مسجد سہلہ کے اندر، عراق کے اندر، حضرت ضرور تشریف لے کر جاتے ہیں۔ روایات ہیں کثرت کے ساتھ، علماء نے اسے بیان کیا۔ اور شب جمعہ تو کوئی ولی ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، وصی ہو، اس کے لیے مخصوص ہے کربلا معلی۔ جمعے کے دن نجف اشرف امیر المومنین کے روضہ اطہر پر سرکار موجود ہوتے ہیں۔ ہفتے اور اتوار کے دن ائمہ بقیع کے مزارات پر سرکار کا وہاں پہ وجود باپ مثلاً چل پڑا۔ وہ ایک شہر میں 6 مہینے، 5 مہینے، اس بدھ نہیں مل سکے اگلے بدھ مل جائیں گے، اس میں نہیں ملے اگلے میں مل جائیں گے، مسلسل رہا، بالآخر تھک گیا اور پاؤں سے خون جاری تھا، اور کعبے کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ حسین و جمیل نظر آیا، اور اس نے اسے دیکھا تو کھڑے ہو گیا۔ ابھی یہ کچھ بولا نہیں تھا، وہ بول پڑا، مجھے وہ نہ سمجھ جسے تو ڈھونڈ رہا ہے، میں تو اس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ اور مولا فرما رہے اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو تو طائف پہنچو۔ طائف وہ خطہ ہے جو جنت سے اتارا گیا، جس نے طواف کیا تھا خانہ کعبہ کا، اس طواف کی وجہ سے اسے کہتے ہیں طائف۔ اس میں ایک پہاڑ پر مہذیار چڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک بالوں کا بنا ہوا خیمہ جس سے نور نکل رہا، اور دربان نے اسے روکا، دربان اندر گیا، اجازت طلب کی، باہر آیا۔ اب یہ فکرہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا
اندر گیا تو گر گیا امام کے قدموں میں، کہا مولا میں نے بڑا ڈھونڈا، اور امام فرما رہے ہیں اتنے عرصے بعد ملنے کیوں آئے؟ اب دونوں فکروں میں فرق دیکھیے، 6 سال کی اس کی جد و جہد، اور امام شکوہ فرما رہے ہیں میں یار اتنی دیر کیوں لگائی، پہلے آتے اتنا عرصہ، میں جو تمہاری تڑپ سے واقف تھا۔ کہا مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ تو امام کے چہرے پہ جلال آ گیا، کہا اگر تمہیں امام معلوم نہیں ہے پھر ہمارے علاوہ کون ہے جس کا ایڈریس تمہیں معلوم ہو، جس کا پتہ تمہیں معلوم ہو، جس کا راستہ تمہیں معلوم ہو؟ سنو، ہم تمہارے گھر کی ہر خوشی میں آتے ہیں، ہم تمہارے گھر کے ہر غم میں آتے ہیں، تم روتے ہو تو ہم چپ کرانے کے لیے آتے ہیں، تم ہنستے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں، تمہارے اعمال نے تمہیں ہم سے دور کر دیا ہے، تمہارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے دوری ہے۔ تجربہ ہو چکا ہے، 11 معصومین کی شہادت ہو چکی ہے، ساتھیوں کی قلت، انصار کی قلت، سب سے زیادہ اب تک جس معصوم کے ساتھ افراد آئے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام، 72 میکسیمم تعداد ہے۔ امیر کو اتنے نہیں ملے، امام حسن کو اتنے نہیں ملے، امام زین العابدین کو اتنے نہیں ملے، کسی امام کو اتنے ناصر نہیں ملے۔ اور یہ جو 313 جن میں 50 خواتین شامل ہیں، 50 خواتین ہیں 313 کے اندر، جہاد عورتوں پہ ساکت ہے۔ کوئی خود سے میدان میں آ جائے تو اس کی اپنی بادشاہی ہے، اللہ نے منع کیا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ مرہم پٹی کی خاطر یا واللہ عالم، مولا بہتر جانتے ہیں، روایت میں اتنے فکرے ہیں، 313 مردوں میں سے 50 خواتین جن کے حوصلے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، اور حد ہے کہ امیر المومنین کے لشکر کا جو CNC تھا وہ سپاہی ہے امام زمانہ کا، وہاں رینک یہ تھا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف مالک اشتر، اور یہاں پہ سپاہی ہے امام زمان علیہ السلام۔ یہ خانہ کعبہ سے ظاہر ہوگا امام کی نصرت کی خاطر، اور امام کے ساتھ مل کر یہ جنگ وہاں پہ کریں۔ حضرت کمبر، حضرت میثم تمار، اصحاب کہف، ان کی تعداد کو سیکریٹ رکھنے میں کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ امام کے لشکر کی سیکریسی کو برقرار رکھنے کے لیے خدا نے اصحاب الکہف کی تعداد کو قرآن مجید میں اس انداز سے کیا، اور حد ہے فکرے کیا کہے کہ وہ اگر 5 ہیں تو چھٹا وہ ہے، 700۔ اب عارفین سے دعا لینے کے لیے ایک فکرہ کہتا ہوں، 5 وہ ہیں کہ بخاری صاحب، 5 وہ ہیں 700 اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ یاد آئی حدیث قصہ، جبرائیل چادر کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں، تو جائیے ذرا جبرائیل کی لینگویج دیکھیے، اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں، تو جہاں جبرائیل اپنے آپ کو اس سے زیادہ نہ سمجھتا ہو، سید الملک ہو کر اس نے وہی زبان استعمال کی جو قرآن نے اصحاب کہف کے کتے کے لیے استعمال کی، اور ان کا کتا ان کے دروازے پر چپ چاپ بیٹھا ہوا، کتا اور چپ اور بھونکا نہیں، کتا غار میں چپ رہے تو لائق مدحت ہو جاتا، اگر وہ خاموش۔ کائنات میں کسی کو شک نہیں کہ یہ جنت میں جائے گا، 100% جائے گا، کتا ہونے کے باوجود جنت میں جائے گا۔ تو آپ سامعین گرامی، امام علیہ السلام کا لشکر طیب و طاہر اور امام خود کل انشاءاللہ علامات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ان کیونکہ علامات کی تعداد
علماء نے 70,000 سے زیادہ بیان فرمائی. 70,000 میں سے 700 چنے, 700 میں سے 70 چنی, اور 70 میں سے 7 چنی. یہ 7 جو ہے ان کے لیے ہے کہ حتمی ہیں, کچھ غیر حتمی ہیں, کچھ بعید ہیں, کچھ قریب ہیں, کچھ جلدی ہو جائیں گی, کچھ دیر سے ہوں گی. لیکن میں صرف اسی حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کا اس جاتے ہوئے زمانے سے ہمارا تعلق ہے. جس صدی میں ہم رہ رہے ہیں, سائنس کی جو ترقیاں ہو چکی ہیں, جو سائنس کے معجزے بچوں کے ہاتھوں کے کھلونے بن چکے ہیں, ان کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہور امام کے متعلق جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں, کل وہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اسی سطح کے اوپر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آج کی حد تک یہ کہ امام سے ملاقات این ممکن ہے. آیت اللہ کتاب ہے ملاقات با امام زمان, اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے آپ ضرور اپنے بچوں کو یہ کتاب خرید کے دیجئے. منبر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب کی اہمیت اسے انکار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں. ہمیں کافی نہیں ہے لیکن اس کا مطالعہ ضروری ہے. تو اس میں چند کتابیں جس میں جزیرہ خضرا, اس کا اردو ترجمہ بھی یقیناً آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے, اور ملاقات با امام زمان آغا حسن ابتہی کی کتاب 2 جلدوں کے اندر, جن لوگوں کی امام سے ملاقات ہوئی اور کس انداز سے انہوں نے گفتگو کی, وہ سارا اس کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے. اس کو پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کے معرفت کے زینوں میں یقیناً اضافہ ہوتا رہے گا کہ کس طرح سے لوگ حضرت حجت کی خدمت میں گئے اور ملاقات کی. ایک شخص ہے جس نے 180 سال عمر پائی, 90 سال تک اس کی آنکھوں کا نور ٹھیک تھا. 90 سال میں کوئی بیماری لاحق ہوئی, آنکھوں کا نور چلا گیا. اسے 3 خط امام کے پہنچے تھے زندگی میں. آخری خط جو پہنچا اس وقت یہ نابینا تھا. اطلاع ہوئی کہ قاصد عراق سے آیا ہے, تڑپ گیا, اٹھا, استقبال کیا. بڑے دن ہو گئے میرے مولا کا مجھے خط نہیں آیا تھا. ہاتھ دھلوائے اس نے, اس کے کھانا کھلوایا, اس کے بعد اس نے امام کا خط نکالا. اس نے پڑھنے والے سے کہا کہ پڑھیے. وہ خط پڑھنے کی بجائے رونے لگا. کہا کیوں روتا ہے؟ کہا آقا نے لکھا ہے کہ 40 دن بعد تیری وفات ہو جائے گی, پورے 40ویں دن تیرا انتقال ہو جائے گا. کہا یہ چھوڑ, امام نے سلام لکھا ہے, اگر انہوں نے سلام لکھا تو سلامتی ہے, میری موت سلامتی پر ہوگی, ایمان پر مروں گا. اور امام نے تیرے لیے کفن بھی بھجوایا ہے. کفن کو چومتا رہا. اس کا ایک دوست تھا جو ناسبی تھا, دشمن آل محمد. دوست اس طرح سے کہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے. اس نے قاصد سے کہا کہ اسے بلا کے لے آ. وہ گیا اور بلا کے لے آیا. کہا کیوں بلایا؟ کہ اسے ناحیہ مبارک کا خط پڑھا. حجت خدا کے اسم گرامی ہے ناحیہ, نوحے پڑھنے والا. زیارت ناحیہ زیارت امام زمان, نوحہ پڑھنے والے امام کی زیارت. امام کو بلا کے لے. امام آئے اور اس شخص کو بلا کے لا. اس نے اسے امام کا خط پڑھا. اس نے کہا اسے تو شیعہ ہضم نہیں کریں گے, تو ناشبی کو پڑھا رہا ہے کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو. موت کا علم اور موت کی جگہ تو صرف اللہ میاں کو معلوم ہے. اس نے کہا پڑھو, خط پڑھو, پڑھاؤ اسے. اسے خط پڑھا. اسے کہا نعوذ باللہ, یہ خدائی کا دعویٰ کس نے کر دیا؟ یہ تمہیں کس نے خط میں لکھ دیا؟ اس نے کہا میرے امام نے کہا ہے. اس نے کہا پھر مجھے کیوں پڑھایا؟ کہ دیکھ اگر میں 39ویں دن مر جاؤں تو سچا ہے, 41ویں دن مر جاؤں تو سچا ہے, 40ویں دن مر جاؤں پھر تو مذہب اہل بیت قبول کرے گا. اگر 39ویں دن مر جاؤں, 41ویں دن, ایک دن اوپر ہو جائے ایک دن نیچے ہو جائے, پھر تو سچا, تیرا مذہب سچا. اور اگر 40 دن گزر جائے اور 40ویں دن میرا انتقال ہو, یہ کفن بھیجا انہوں نے. اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ شیعوں کے امام ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں جو خدا ہی کو زیبہ دیتے. 40ویں دن
جب اس کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے اسی کی آواز آئی گلیوں کے اندر، میرا سردار مر گیا، کہ میں اپنے آپ کو اسی کے مذہب پہ پاتا ہوں کہ واقعاً اتنا سچا مذہب ہے کہ نہ 39 دن ہوئے نہ 41۔ اسی طرح سے ایک مومن کا انتقال ہونے لگا، آخر کے وقت میں مولا تشریف لے کے آ گئے، پورا گھر حیران کہ یہ بزرگ کون ہے، جوان کون ہے جس کے چہرے سے نور نکل رہا۔ اور یہ ہے فروع کافی کے اندر، پہلی جلد کے اندر، کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بیمار نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا خالی پڑھنا کافی نہیں، یقین ضروری ہے۔ اس نے کہا میں نے یقین سے پڑھا۔ کہا پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا خالی پڑھنا کافی نہیں، یقین ضروری ہے۔ کہا یقین سے پڑھا۔ کہا پڑھو اشہد ان علی ولی اللہ۔ مولوی جتنا مرضی روکتے رہے، امام نے آ کر یہی پڑھانا تو جائے، جتنی مرضی بریکس لگا دی جائیں، جتنے مرضی فتوے اچھال دیے جائیں، پڑھایا اشہد ان علی۔ آپ ورنہ میں تو بلکہ بڑا صائب مشورہ ہے ولایت کے منکرین کے لیے کہ وہ نئی تلقین لکھیں، کیونکہ اس تلقین میں 3 گواہیاں موجود ہیں۔ تو یعنی ضروری ہے کہ مرنے لگے تو پھر اوپر والے پڑھیں۔ ایک دفعہ پڑھ بھی لیجئے، کندھے ہلا ہلا کر، تو ہم سے جدا ہوا ہے ان گواہیوں پر، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کے رسول عبد ہے، علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے۔ جسے نماز میں ایک گوارا نہ تھا، اسے قبر میں 14 کے نام پڑھائے جا رہے، 12 اور 14 کے نام پڑھو تلقین کے اندر، اور شہادت کا لفظ موجود ہے وہاں، بس اسی کی موت شہادت ہوگی جو اس شہادت کو مانتا ہوگا، ورنہ ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو صبر آ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ صبر کیوں آیا؟ کہا وہ خواب میں آیا تھا اور کہہ گیا ہے کہ آخری وقت جو کلمات میں نے ادا کیے تھے ان فکروں کے عوض خدا نے مجھے بخش دیا، ان فکروں کے عوض خدا نے مجھے معاف کر دیا۔ شیطان چاہتا ہے کہ رکاوٹیں پیدا کریں، اور امام چاہتے ہیں کہ کائنات آدم و عالم میں اب تک تقریباً 5000 سے زیادہ افراد ہیں، علماء صلحاء، جن کے متعلق واقعات لکھے جا چکے ہیں کہ حضرت قائم سے ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے وقت انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ ہم اپنے امام کے ساتھ ہیں۔ پریشانی کے عالم میں ایک شخص کربلا سے نکلا تو مولا بھی وہاں سے چلے، اس نے کہا کہ میں تو خشکی کے راستے جاؤں گا، امام نے کہا کہ میں فرات کے کنارے سے جاؤں گا۔ تھوڑی دور جا کے اس بندے کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں بھی انہی کے ساتھ ہو لوں، تو وہ ساتھ چل پڑا۔ رستے میں امام نے کہا بہت پریشان ہے تو، اپنے قرض کی وجہ سے یہاں سے سیدھا کوفے جانا، اوزان ایک شخص ہے اس کے گھر جانا، دستک دینا، وہ باہر آئے گا، اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہوں گے، گھبرانا نہیں، وہ جانور ذبح کر رہا ہوگا، اس سے کہنا کہ تجھے ناحیہ مقدس نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ جو 400 دینار کی تھیلی تو نے تکیے کے نیچے ہمارے لیے دفن کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اٹھا کے میرے حوالے کر دے کہ حق مانگنے والے نے اپنا حق میرے ذریعے سے طلب کر لیا۔ اب وہ وہاں آیا، اس نے اوزان کے دروازے پہ دستک دی اور وہ خون سے بھرا ہوا ہاتھ لے کر آیا۔ ساتھ والے ڈر گئے کہ خونی ہے اور بڑے جلال کے عالم میں اس وقت کھڑا ہے، سے بچنا چاہیے، تو وہ بھی ڈرانے لگا۔ تو اس نے کہا نہ ڈرا، مجھے معلوم ہے تو اندر جانور ذبح کر رہا تھا۔ حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے جو باہر کھڑا ہو کے اندر کے حالات جانتا۔ پھر اس نے کہا تکیے کے نیچے جو 400 دینار امام زمان کے پڑے ہیں وہ میرے حوالے کر۔ کہا تجھے کس نے کہا؟ کہ ایک دراز قد خوبصورت جس کے رخسار کے اوپر کالا تل کا نشان اور چہرے سے نور ساتے اور زلفائے مبارک ان کے کانوں کی لو تک آئی ہوئی، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کے کچھ مال ہیں جو تیرے پاس موجود ہیں۔ اس نے کہا وہی تو میرے صاحب العصر والزمان ہے۔ اس نے مال حوالے کیا اور جس کو مال دیا اس نے کلمہ ولایت اپنی زبان سے جاری کیا اور ایمان لے کر آ گیا۔ ممکن ہے اب جو ذریعے بتائے گئے ہیں کہ امام کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے، اس میں مستند ترین طریقہ 40 شب جمعہ اگر کوئی حرم امام حسین میں جائے
اپنے آپ کو قبر امام حسین میں پہنچا دے 40 شب جمعہ، تو اس کی معرفت کے مطابق امام اس سے ملاقات کرتے، بقدر معرفت، خواب میں آواز سنا کر، اٹھا کے بٹھا کر، رستے میں روک کر۔ ایک شخص کے پاس آئے، حالت نماز میں تھا، اسے معلوم پڑ گیا کہ میرے مولا تشریف لے آئے۔ سجدے میں گیا تو امام نے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ جب چوتھی رکعت کے آخری سجدے میں جایا کر تو دعا پڑھی کر، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اے وہ جو دنیا و آخرت کا مالک ہے، مجھے اس پر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ ان صلحاء سے امام نے ملاقات فرمائی، اور ملاقات کے دوران حضرت نے ان کو پیشین گوئیاں بھی فرمائیں اور مختلف ذریعوں کے ذریعے سے مشکلوں میں مدد کی۔ ایک بڑا مشکل سوال جس نے آج سے 800 سال پہلے بغداد کے شیعوں پہ قیامت ڈھا دی۔ سوال کیا گیا، ہجرت کی رات رسول خدا جب تشریف لے کر گئے تو جن صاحب کو اپنے ساتھ لے کر گئے ان کو لے جانا اس لیے ضروری تھا کہ نبی کے ساتھ ساتھ اس کے وزیر کا بچانا بھی ضروری ہے۔ ان کا آفیشلی لے کے گئے تھے رسول خدا، اگر وہ پیچھے سے ان کی جان کو خطرہ ہو جاتا تو پھر رسول کے بعد دین کو کون سنبھالتا، اس لیے ان کو لے کر گئے۔ اس واقعے کا ریئیکشن یہ ہوا، کچھ لوگ شیعہ ہوتے نہیں ہیں، کہلاتے ہیں، وہ بڑی جلدی سلپ ہو جاتے ہیں، اور آل محمد کے ماننے والوں کے لیے یہ صفت بتائی گئی ہے کہ جب وہ اپنے خلاف افواج کی کثرت دیکھتے ہیں تو ان کے دل ان کی کثرت دیکھ کر اور مضبوط ہو جاتے ہیں کہ حق اگر مختصر بھی ہو تو غالب ہوتا ہے۔ یہاں پر سامعین گرامی ایک ایسا منظر آیا کہ لوگ پریشان ہو گئے، کہ خود بھی گئے، نائب کو بھی لے کر گئے۔ تو امام نے خط میں جواب لکھا، کہا اتنے سادے سوال پر جو لوگ پریشان ہوئے ان کی پریشانی پر مجھے تعجب ہے۔ ان سے پوچھو کہ خلافت کی کل مدت تو تم 30 سال بتاتے ہو، جس نے 2.5 سال خلیفہ بننا تھا اسے بچا گئے اور 12 سال والوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف 2.5 سال کو انشورڈ کر لیا کہ اسے بچا لیا جائے گا، اور جو 13 سال والے پیچھے پٹھے بیٹھے ہوئے تھے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسا مجاہدانہ رنگ ہے، اور ظاہر ہے کہ امام مناظرہ نہیں کرتا، مناظرہ مولوی کرتا ہے، امام ہدایت کرتا ہے، اور اپنی ہدایت کے ذریعے سے کائنات آدم و عالم کو اس انداز سے بچاتا ہے شیطان کے حربوں سے اگر کوئی بچنا چاہے۔ جیسا کہ بہار الانوار میں ہے، خداوند قدوس نے فرمایا کہ میں تیری ساری امت کو مصطفیٰ بخش دوں گا سوائے اسے جو خود جنت میں نہ جانا چاہے۔ تو حضور نے عرض کیا، پروردگار کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خود جنت میں نہ جانا چاہے؟ تو حضرت حجت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، فکرے ہیں بہار کے کہ آواز آئی، ہاں جو جنت میں خود جانے سے انکار کرتا ہے وہ وہی ہے جو علی کی ولایت کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ جھگڑا کرتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، مجھے کہیں اور بھیجو، کیونکہ اگر جنت میں جائے گا تو ولایت علی اس کے لیے ضروری ہے، اور اسی کو نافذ کرنے کے لیے حجت خدا ظہور فرمائیں گے۔ یہ آج تک اہل سنت علماء کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب حضور علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے، ان کے ہاں آسمانوں کی ترتیب کتابوں کے لحاظ سے مختلف ہو جاتی ہے، لیکن ملا علی متقی ہندی قاری نے کنز الامال میں لکھا ہے کہ چوتھے آسمان پر سارے انبیاء اکٹھے ہو گئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضور نے فرمایا، این عیسی ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ کہاں ہے؟ عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ اذان دو۔
میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے. درختوں اور پہاڑوں کو سوزی بنا کر قصیدے پڑھتا تھا امام زمانہ کے اور آل محمد کے. زبور سر کے ساتھ پڑھتا تھا, پہاڑ سوزی بن جاتے تھے اس کے. اس کو نہیں بلایا, حضرت عیسیٰ کو بلا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کیسی تھی یہ معلوم نہیں ہو سکا, کوئی شہرت ہی نہیں آئی اس کی. کہا اذان دو. ملا علی متقی ہندی قاری اور کنز العمال اہل سنت کی کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ محراب عبادت پائے اور 4 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر, 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ. چپ ہو گئے. ولایت ایسا معاملہ ہے. حضرت عیسیٰ خاموش ہو گئے اور اہل سنت عالم فرماتے ہیں کہ محراب سے پیچھے مڑے اور پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں؟ آپ نے زمین پر اپنا وزیر کسے بنایا؟ حضور کی آواز آئی اسی کو جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت عطا ہوئی ہے. یہ زاہد بھائی تجھے اکثریت کو ہضم ہو جاتا ہے, مجھے تھوڑا سا مشکل ہے. تجھے اور مجھے جس کی ولایت کے اقرار کے بعد, حضور کو ولایت علی کے اقرار کے بغیر نبوت نہیں ملتی, مولوی اس کے بغیر جنت لینے چلا ہے. جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت ملی. حضرت عیسیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان علی ولی اللہ. اب پتہ چلا کہ داؤد سے آذان کیوں نہیں دلوائی, کیونکہ زمین پر داؤد نے نہیں آنا. امام مہدی کے ساتھ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام, اور پھر جب مولوی جھگڑا کریں گے علی ولی اللہ پر تو پھر عیسیٰ سے بھی سوالات ہوں گے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں. آپ نے کس سے پوچھ کے اشہد ان علی ولی اللہ. ارشاد فرمایا ہے نبی ہو کہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں تو ان کی نبوتوں کو خطرہ ہو جاتا. یہی وجہ ہے سامعین گرامی قدر کہ اسی ولایت کے تحفظ کی خاطر آل محمد کا گھرانہ شہر سے جنگلوں کی طرف چلا گیا, اور اسی ولایت کی خاطر حجت خدا ظہور فرمائیں گے اور پہلے خطبے میں کہیں گے تم نے ہماری ولایت کو غصب کیا, تم نے میرے دادی کے حق کو غصب کیا, کیونکہ ولایت علی شارع عام نہیں, جادہ فاطمہ الزہرا پہلی خاتون جسے لا الہ الا اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا وہ بی بی آسیہ ہے, اور کوئی جرم نہیں تھا حضرت آسیہ کا لا الہ الا اللہ کے علاوہ. پہلی خاتون جسے محمد رسول اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ, اور جس پہلی بی بی کو شبیب بھائی علی ولی اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا وہ حسن حسین کی ماں فاطمہ الزہرا. دارین کو اکٹھا کرو, جہلا کو نہیں. علماء سے پوچھو مخدومہ کونین کا کیا جرم تھا, پیغمبر کی بیٹی نے کیا ظلم کیا تھا ان پر. ایک دروازے سے نہیں, امام مہدی کی ماں کتنے دروازوں پر گئی علی کی ولایت کی خاطر. اپنے دلوں میں ضد کو داخل نہ ہونے دیجئے گا, ورنہ علم غائب ہو جاتا ہے ضد کرنے والے سے. علماء کرام سے پوچھئے علی کی ولایت کی خاطر ایک مباہلہ کے لیے باہر نہیں آئی فاطمہ, مباہلہ کے لیے ایک مرتبہ آئی.
علی کی ولایت کی خاطر 74 شب، اتنی عمر ہے رسول کے بعد، 74 راتیں علی کا بازو پکڑ کر ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا، صحابیوں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی ساتھ، ایک ایک رات میں کئی صحابیوں کے دروازے، آواز آتی تھی کون؟ جواب آتا تھا آہستہ بولو، میں فاطمہ ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ صحابی پوچھتا بی بی کیوں آئی ہے؟ کہا گواہی دو، کیا میرے بابا نے اس کا بازو پکڑ کے نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا؟ کتنے دروازوں سے فاطمہ زہرا کو خالی لوٹایا گیا، یہی درد لے کر آئے گی قائم کے دربار میں، اور امام زمان جب اپنا تاج زمین پہ پھینک دیں گے، رو کے ایک درد بھری چیخ مار کے کہے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی۔ 1 کروڑ چیف جسٹس بحال کرا لو، عدالتوں میں عادل نہیں آئے گا جب تک رسول کی بیٹی کے مقدمے میں عدالت نہیں کرو۔ شہید محسن نقوی نے فرمایا تھا اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا ابھی دربار میں حق مانگ رہی۔ غیروں نے چھپایا، اپنوں نے پردے ڈال دیے، لوٹنے والوں کو شرم نہ آئی، جو لوٹ کے لے گئے حق کے بطول کو انہیں شرم نہ آئی، اور جن کی شہزادی کا حق لوٹا گیا انہیں اصلاح کے نام پر دبایا گیا۔ حالات نہیں ہے مت پڑھو، حالات نہیں ہے مت پڑھو۔ مبلغ اعظم کے خدا درجات بلند کرے علامہ محمد اسماعیل اعلی مقام ہو، فرماتے تھے جہاں جاتا ہوں لوگ چٹ بھیج کے پوچھتے ہیں پیٹنا کہاں لکھا ہے، رو کے کہتے تھے یہ کوئی نہیں سوچتا محمد کی بیٹی کو لوٹنا کہاں لکھا۔ صدیقۃ الکبریٰ کو جھٹلایا گیا۔ بات فتح کی نہیں ہے، بات جاگیر کی نہیں ہے، بات زمین کی نہیں ہے، معاملہ فاطمہ کی صداقت کا ہے، معاملہ شہزادی کونین کی صداقت کا ہے۔ مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، آج تک جتنی تبلیغ ہوئی 1.25 لاکھ نبی 11 امام، ساروں کی تبلیغ ایک طرف، اور اس کے 4 گھنٹے دربار جا کر حق مانگنے کی محنت ایک طرف۔ ان دنیا کے لوگوں سے ملیے جنہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا، اکثریت بڑے بڑے مسئلوں پر لوگ شیعہ ہوئے، بڑے بڑے مسائل ہیں، ایک ایک مسئلہ ہے جس پر لوگ شیعہ ہوئے، اور کوئی مذہب اہل بیت کا ایسا مسئلہ نہیں جس پر لوگ شیعہ نہ ہوئے ہوں۔ سب سے زیادہ جس پر شیعہ ہوئے زہرا کا دربار میں جانا۔ دعا کیا کرو کوئی شریف کے آگے سوالی بنے، کسی شریف کو کبھی کسی کمینے کے آگے سوال نہ کرنا پڑے۔ یوسف بازار میں کھوٹے سکوں کے عوض بک گیا، اس لیے کہ نہ بیچنے والوں کی قیمت کا پتہ تھا نہ خریدنے والوں کو پتہ تھا، بے قدروں کے سامنے گیا، بے قدرہ ہو گیا۔ اگر یوسف کو فروخت کرنے والا یعقوب ہوتا پھر معلوم ہوتا کہ کس قیمت پہ فروخت کرتا ہے۔ جیسے بطول سوال کرنے گئی تھی، کاش ممبر پر بھی رسول بیٹھے ہوتے، پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا کائنات لے کے فاطمہ زہرا آتی ہے۔ کافی دیر کھڑی رہی، پاؤں پہ ورم آ گئے،
کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک تحریر دی، خدا کی قسم اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ چھپاتا ہے، اور اگر میں غلط پڑھوں تو اس مجلس میں موجود میرا زمانے کا امام مجھے دنیا و آخرت میں سزا دے۔ صحابہ پڑھتے رہے، فاطمہ دیکھتی رہی، حسنین کھڑے رہے، لوگ دیکھتے رہے۔ ایک ظالم نے لکھنا چاہا یا ایک ملعون اس کے پہلو سے اٹھا، اس نے رسول کی تحریر کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے امام زمان کی قسم کھائی ہے، اس نے خالی پھاڑا نہیں بلکہ اپنے نجس منہ سے تحریر رسول پر تھوکنے لگا۔ ادھر اس ظالم نے بے حرمتی کی، ادھر فاطمہ کے سارے بال سفید ہو گئے، زمین پر بیٹھ گئی دادات کی جدہ، اور قبر رسول کی طرف رخ کیا، کہا بابا اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ خدا میرا آپ کا شمار شہزادی کے مقدمے کے گواہوں میں فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم بال سفید ہو گئے۔ شبت علیہ مصائب، شاعر کی شاعری نہیں کہ مبالغہ ہو، بالخصوص سادات عظام کی خدمت میں کہتا ہوں، علی شاہ جی کوئی شاعر ہوتا پھر مبالغہ ہو سکتا تھا۔ شاعروں کا کام ہے شبی بھائی، وہ چھوٹی سی بات کو بڑا کرتے ہیں۔ شاعرہ نہیں، معصومہ بول رہی تھی، بابا جو مصیبتیں مجھ پر پڑی اگر دنوں میں پڑھتی تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ 4 گھنٹے تک صحابی کے دربار میں کھڑی ہونے والی شہزادی ذرا شام کے دربار میں دیکھ، بے مکنا و چادر 9 گھنٹے ہو گئے ہیں، شرابی شراب پی رہا ہے، زینب عالیہ کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ بی بی آپ کھلے ہاتھوں سے گئی تھی، زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ کنیزوں کے ساتھ گئی تھی، زینب کے ساتھ بیوہ بھابیاں ہیں، تخت میں کمینہ شراب پی رہا ہے۔ میں فکرے بدل دوں، سیدوں سے معافی مانگ کے، ابو سفیان کا نجس پوتا تخت میں بیٹھا شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر بلوائے عام انباہ دشمنا، تخت پہ یزید، دشت میں حسین کا سر، کمینے کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس کے علم سے بڑی کائنات میں قسم کوئی نہیں، لوگ پڑھ جاتے ہیں، چھڑی کو دانتوں سے لگاتا رہا، خدا کی قسم لگاتا نہ رہا، بغیرت چھڑی کو بار بار حسین کے ہونٹوں پر مارتا تھا، اور تڑپ جاتی تھی زینب عالیہ، رخ کر لیتی تھی مدینے کی جانب۔ ایک مرتبہ تو بے بسی کی حد ہو گئی، رو کے کہنے لگی اے اماں زہرا، اگر تیرا بھی کوئی بھائی ہوتا تو میرے بھائی کو چھڑانے آتا۔ سيعلم الذين ظلموا وأيام ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ خدایا فاطمہ تو زہرا کے حق کو دینے والے کو جلدی اجازت ظہور عطا فرما۔ خدایا غاصبین جناب زہرا پر اتنی لعنت بھیج جتنے عدد تیرے علم میں موجود، خدایا ان کے عذاب میں اضافہ فرما، ایسا اضافہ جو اہل جہنم چیخ و پکار کر کے اڑ گئے۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، شہزادی کونین کی عزت و عظمت کا واسطہ ظہور قائم میں تعجیل فرما۔ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ غاصبوں سے قبضہ چھڑانے والے کو جلدی بھیج، خدایا اس کو بھیج، اس کو بھیج، اس کو بھیج۔ آقا خمینی کا ایک شعر ہے، نوحے کے اندر یہ شعر ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس شعر کو لکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں پوری رات تڑپ کے یہ شعر پڑھتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ خدایا یہ شعر پڑھتے ہوئے میری موت واقع ہو جائے۔ آیت اللہ خمینی کا شعر ان کے دیوان کے اندر شائع ہو چکا ہے، وہ فرماتے ہیں چرابا مادر سادات تازیان رسید، حرامیان کیوں بطول کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے،
اور انہوں نے سیدوں کی دادی کو کس لیے تعزیانہ مار دیا کہ جس وقت امیر المومنین کفن پہنانے لگے تو فاطمہ کے بازو پہ اس زخم کو دیکھا تو ایک مرتبہ امیر المومنین تڑپ گئے اور رو کے پوچھا زہرا یہ زخم کیسا ہے؟ آواز یا علی ہذہ جراحۃ لابی، یہ زخم میں اپنے بابا کو جا کے دکھاؤں گی کہ بابا آپ کے بعد میری امت آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا۔ خدایا اس انتقام لینے والے کو جلدی بھیج، خدایا مجالس سزا کو منظور و مقبول فرما، جمیع مومنین و مومنات کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو صحت عطا کر، مقروضوں کے قرض ادا کر، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ شبی بھائی جناب فاطمہ زہرا کے معاون و مددگار ہیں، شہزادی کونین کے دشمنوں کے دشمن ہیں، خدایا بی بی کا واسطہ ان کے بچے کو صحت کاملہ و عاجلہ، بال بھائی کی محمد و ان کے گھر پہ رحمات اور برکات کا نزول فرما۔ جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف فرمائیں، سادات کے لیے میں دعا نہیں مانگ سکتا، وہ میرے لیے دعا فرمائیں گے۔ امام حسین کی عزت عظمت کا واسطہ خدایا جتنے امیر المومنین کے شیعہ ہیں پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما، اگر کوئی مومن یا مومنہ بھوکا ہے تو اسے سیراب فرما، اگر کوئی مومن یا مومنہ اس وقت پریشان ہے اس کی پریشانی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے، اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دے، اور ان خوشیوں کے وارث کو اجازت ظہور عطا فرما، حجت قائم کے ظہور میں تاجیل فرما، خدایا یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما، میرے خدایا اس دور کے حسین کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں زیارت کی توفیق عطا فرما، نصرت کی توفیق عطا فرما، حضرت کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے، ہمارے گھروں کو حجت خدا کے قدم مبارک کے قابل بنا، ہمارے گھروں کو شہزادی کی سواری کے قابل بنا، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں اسوہ معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امیر المومنین کے شیعوں جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ان آنسوؤں کو بطور چراغ جمیع مرحومین شیعان امیر المومنین کی ارواح کو ہم ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما، ان کی قبروں میں اسے روشن فرما۔